اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف کے 7ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا، تو کیا وہ لوگ جو کتاب اللہ کی حقانیت کو ٹھکرا رہے ہیں وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے اوپر اس کتاب کا مضمون یعنی موت اور زندگی کی حقیقت سامنے آ جائے؟ حالانکہ جب وہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، انہیں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہو جاتا ہے، اور وہ کسی ایسے شخص کو، وہ کسی ایسی ہستی کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں جو ان کی شفاعت کر کے ان کی خلاصی کرا دے، اور پھر ہر طرف سے مایوس ہو کے اپنے رب کریم کے حضور یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ انہیں اس دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ اچھے اعمال کریں۔ آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 7 جو کہ آیات 54 سے 58 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس نے خلق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو 6 ایام میں، ثم استوی علی العرش، پھر استوا فرمایا عرش پہ، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، ڈھانک دیتا ہے رات کو دن سے جو طلب میں ہوتی ہے اس کی تیزی سے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے مسخر ہیں اسی کے امر سے، الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کے خلق اور اسی کا امر ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین۔ 6 ایام، 6 یوم، 6 ایپاکس، یکشی ڈھانک دیتا ہے کہ قبر سے، یطلبہ پیچھے پیچھے پھرتی ہے، ڈھونڈتی ہے، سیکھیں گے، حسیسا چستی سے، تیزی کے ساتھ۔ قرآن کریم واضح طور پہ بتا رہا ہے اس کائنات کی تخلیق 6 ایام میں ہوئی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات مبارکہ میں جو لفظ ایام ہے جو کہ یوم کی جمع ہے، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہم اس زمین پہ وقت کی پیمائش سورج کے گرد زمین کے چکر لگانے اور زمین کی اپنی محوری حرکت سے کرتے ہیں۔ اس زمین پہ کسی حصے پہ دن کا مطلب وہ صورتحال ہے جب زمین کا وہ حصہ سورج کے سامنے ہے، اور زمین کی اپنی حرکت کے باعث جو حصہ سورج کے سامنے نہ رہے اسے ہم رات کہتے ہیں۔ یہ عمل زمین پہ متواتر جاری ہے، یعنی زمین کے کسی حصے پہ صبح طلوع ہو رہی ہے، کہیں پہ دوپہر ہے، کہیں پہ سپہر ہے، کہیں پہ شام ہے تو کہیں پہ رات ہے۔ اس زمین پہ دن کا وقفہ 24 گھنٹے ہے، جبکہ سال تقریباً 365 دن پہ مشتمل ہے، جس میں زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ ہمارے نظام شمسی کے دوسرے سیاروں پہ دن کا وقفہ سورج کے گرد ان کے چکر کے لحاظ سے ان کا سال مختلف ایام پہ مشتمل ہے۔ مثلا عطارد، اسے مرکری کہتے ہیں، اس پہ ایک دن کا دورانیہ زمین کے تقریباً 58 دن 15.5 گھنٹے کے برابر ہے۔ زہرہ یعنی وینس پہ ایک دن کی طوالت زمین کے تقریباً 243 دن کے برابر ہوتی ہے۔ زمین پہ ایک دن کی طوالت 24 گھنٹے ہے، جبکہ مریخ یعنی مارس پہ ایک دن کا دورانیہ زمین کے تقریباً 24.5 گھنٹے کے برابر ہے۔
ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین اور مریخ کے دن کا دورانیہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ مشتری یعنی جوپیٹر کا دن زمین کے تقریباً 9 گھنٹے 55 منٹ کے برابر ہے۔ زحل سیچرن کے دن کی طوالت زمین کے تقریباً 10 گھنٹے 39 منٹ کے مساوی ہے۔ یورینس پہ دن کا دورانیہ زمین کے تقریباً 7 گھنٹے 14 منٹ کے برابر ہے۔ نیپچون پہ یہ طوالت زمین کے تقریباً 16 گھنٹے 6 منٹ کے برابر ہے۔ پلوٹو پہ ایک دن کی طوالت زمین کے تقریباً 6 دن 9 گھنٹے کے برابر ہے۔ چنانچہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے یوم زمین کی حرکت اور سورج کے گرد اپنی حرکت کے تحت وجود میں آتے ہیں۔ قرآن پاک تخلیق کائنات کا ذکر کرتے ہوئے 6 ایام کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ بات ہمارے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جب یہ کائنات تخلیق ہوئی، نہ یہ سورج تھا اور نہ یہ زمین اور نہ ہی باقی اجرام فلک تھی، تو اس وقت ان کی محوری یا ان کی طولانی حرکت یا ان پہ منحصر وقت کے کسی پیمانے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ تخلیق کائنات کے بارے میں مختلف قرآن آیات میں یوم یا ایام کا مطلب کیا ہے اور اللہ کریم ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہے جس کے اسرار و رموز سے انسان قطعاً ناآشنا ہے۔ ہمیں قرآن کریم سے یہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ کائنات کے مختلف خطوں میں وقت کی کیفیت میں بہت فرق ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ہر ایک کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر اسی کی طرف رجوع کرتا ہے ایک دن جس کی مقدار تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس ہے۔ یہ کیسے ٹائم زون کا ذکر ہے جس کا ایک دن ہماری زمین کے 1000 برس کے برابر ہے۔ اسی طرح سورہ معارج آیت نمبر 4 میں ہمیں ایک اور ٹائم زون کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ملائکہ روح عروج کرتے ہیں اس کے حضور ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ اور ایک اور ٹائم زون یا وقت کی کیفیت کا علم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے ہوتا ہے۔ آپ پہلے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی، وہاں سے آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی قربت آپ کو حاصل ہوئی، اور پھر آپ واپس زمین پہ تشریف لے آئے۔ جس وقت آپ کروڑہا میل کے اس مقدس سفر سے واپس اپنی قیام گاہ پہ تشریف لائے تو یہاں صورتحال یہ تھی کہ زمین پہ محض چند لمحے ہی گزرے تھے، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور بستر مبارک بھی ابھی تک گرم تھا۔ یہ مختلف ٹائم زون کی ایک اور مثال ہے۔ اور دوسرا، واقعہ معراج سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مختلف ٹائم زون آج بھی موجود ہیں، لیکن جب یہ کائنات اس حالت میں موجود نہیں تھی یا جب یہ تخلیق کا عمل شروع ہوا تھا تو اس وقت ایام کا ذکر دراصل ایک مرحلہ اور ایک فیز کا ذکر سمجھا جانا چاہیے۔ چنانچہ آیات قرآنیہ سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات 6 مراحل میں تخلیق فرمائی، اور آج بھی کوئی بھی چیز تخلیق کے 6 مرحلوں سے گزرنے کے بعد ہی وجود میں آتی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپ کے۔ انہ اللہ یحب المعتدین، بے شک وہ نہیں محبت کرتا تعدی کرنے والوں سے۔ تضرع ساری ہم خفیہ طور پہ، پرائیویٹلی اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، اور یہ انہی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت اس کا نظام چل رہا ہے۔ تمام مخلوقات وسائل زندگی کے لیے رب حقیقی کی محتاج ہیں۔ یہ حقیقت ہمارے لیے یہ رہنمائی مہیا کرتی ہے کہ ہم بھی اپنی تمام حاجات کا محور
اپنے رب کریم کو بنائے رکھیں اور اپنی تمام توقعات انہیں سے وابستہ رکھیں۔ جب کبھی کوئی غرض ہو انہیں سے استعانت طلب کریں، اور اس کا طریقہ دعا ہے۔ رب کائنات ہر جگہ موجود ہے اور ہمارے اپنے اندر بھی، جیسے کہ سورہ ذاریات آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، اور خود تمہارے انفس میں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس لیے ہم جب بھی چاہیں اپنے رب کریم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اپنی درخواست پیش کر سکتے ہیں۔ ادب سلیقے کا تقاضا یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ رب کریم سے گڑ گڑا کے اور چپ کے دعا کی جائے۔ اس آیت میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ یہ دعا کسی کے ساتھ زیادتی یا حق تلفی کے لیے نہیں، بلکہ بہتری کے لیے ہونی چاہیے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور بد فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اس کو خوف اور طمع سے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔ طمع، حرص اور امید، ایسپائریشن، اس کائنات کی بنیاد توازن پہ ہے، اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پہ اس توازن کو خراب کرے۔ اس آیت میں دعا کے چند مزید آداب جو ہیں ان کی وضاحت موجود ہے، جن کے مطابق یہ لازم ہے کہ دعا کرتے ہوئے ہمارے دل و دماغ میں خوف اور طمع پیش نظر ہو، یعنی اس بات کا یقین کہ میرے رب کریم ہر طرح کی حاجت پوری کرنے پہ پوری طرح قادر ہے، وہ میرے حالات سے بخوبی واقف ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ اس آیت میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ دعا میں رحمت اللہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنایا جائے، اور دوسرا یہ کہ احسان کرنے والوں کو دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتی ہوئی آگے اس کی رحمت کی۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّ سَحَابًا سِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، حتیٰ کہ جب اٹھا لیتی ہے بادل بادل، ہم چلا لے جاتے انہیں ایک مردہ سرزمین کی طرف۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، سو ہم نازل کرتے اس سے پانی، تو ہم نکالتے اس سے ہر طرح کے ثمرات۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم نکالتے ہیں مردوں کو تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ الری، ہوائیں، ونڈز، ایٹماسفیئر میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ بشرا، خوشخبری کے طور پر، ایز گلیڈ ٹائڈ۔ اکلا، اٹھا لیتی، ٹیک کیری۔ صحابت، بادل کو کہا جاتا ہے، کلاؤڈز۔ سکالر، بھاری، ہیوی۔ سکناؤ، ہم ہانگ دیتے ہیں، وی ڈرائیو دیم۔ لبالت، علاقہ یا دیش، لینڈ۔ میت، مرا ہوا، ڈیڈ۔ خالق اور مالک کائنات نے اس کائنات کو بنا کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو چلانے کا انہوں نے ایک انتہائی واضح نظام وضع کر رکھا ہے، جس کے تحت مختلف امور سر انجام پا رہے ہیں۔ انہی نظاموں میں سے ایک نظام پانی کا ہے۔ پانی زمین کا ایک غالب حصہ ہے، اور غالباً ایک واحد شے ہے جو ٹھوس، مائع اور گیس، ان تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ نظام ربی کے مطابق پانی کے ذخائر سے بخارات بن کے اٹھتے ہیں اور آہستہ آہستہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہوائیں انہیں اس سرزمین کی طرف اٹھا لے جاتی ہیں جہاں رب کریم کے حکم کے مطابق بارش کا برسانا مطلوب ہوتا ہے۔ ان بادلوں سے پانی بارش کی صورت میں زمین پر اترتا ہے، اسے سیراب کرتا ہے، اور اس کی بدولت زمین کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور اس میں طرح طرح کے نباتات اور پودے اگاتے ہیں۔ فرمان ربی کے مطابق جس طریقے سے پانی برسنے کے ساتھ ایک مردہ زمین جی اٹھتی ہے، بالکل اسی طرح ہم بھی مرنے کے بعد جی اٹھتے ہیں۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور سرزمین طیب نکلتی ہے اس کے نباتات اس کے رب کی عزت سے۔
ولدی خبص لا یخرج الا ناقدا، اور جو خراب ہے نہیں نکلتے اس سے مگر کچھ نکمی. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم تصریف فرماتے ہیں نشانیوں کو شکر گزار قوم کے لیے. بلد طیب، دیس طیب، فائدہ مند علاقہ، بینیفیشل لینڈ، نبات ہو اس کے نباتات، اس کا سبزہ، اٹس ویجیٹیشن. ناقدہ، اس مادہ کے بنیادی مفہوم میں کمی اور مشقت شامل ہے، یعنی محنت بہت زیادہ لیکن حاصل بہت کم، اور وہ بھی گھٹیا. یوں تو بارش سے ہر طرح کی زمین سیراب ہوتی ہے، لیکن اس سیرابی کے نتیجے میں اس سے نکلنے والی پیداوار مختلف ہوتی ہے، اور اس کا دار و مدار زمین کی نوعیت پہ ہوتا ہے. رب کریم کے اذن سے پاک اور زرخیز زمین سے فائدہ مند چیزیں نکلتی ہیں، جبکہ خراب زمین میں جاڑ جنکاری ہوتے ہیں. پانی کا نظام رب کریم کی نشانیوں سے ایک اہم نشانی ہے، اور یہ نشانی بار بار دہرائی جاتی ہے. اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ اس نشانی پہ غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے احکامات کے تحت استعمال کریں، کیونکہ یہی شکر گزاری کی عملی صورت ہے. بلد اس بستی یا شہر کو کہا جاتا ہے جس کی واضح حدود متعین ہوتی ہیں، اور اس کے اندر بستی سے متعلق مختلف نظام کار مصروف عمل ہوتے ہیں. ایک ذاتی حیثیت میں اسے من کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور من کا شہر صرف اس وقت بلد طیب بن سکتا ہے جب ہم اپنے اندر موجود تمام جھاڑ جھنکار کو نکال کے اچھے خیالات، اچھے اخلاق اور اچھے عادات کو اپنا کے اسے بلد امین بنا لیں گے. اس طرح ہماری ذات دوسروں کے لیے سلامتی، خیر خائی اور فائدے کا باعث بن جاتی ہے. ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا: اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 ایام یعنی 6 مراحل میں تخلیق کیا. اس کائناتی حقیقت پہ غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک تخلیق 6 مراحل سے گزر کے ہی وجود میں آتی ہے. دوسرا، خالق اور مالک رب کریم ہی تمام مخلوقات کی حاجات پوری فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں بحیثیت مخلوق اپنی تمام حاجات کے لیے انہی سے درخواست کرنی ہے اور اپنی تمام امیدوں کا میوان بنائے رکھنا ہے. تیسرا، نظام کائنات کی بنیاد توازن اور ایثار ہے، لیکن کسی کو بھی حق حاصل نہیں کہ اس توازن کو خراب کرے. دوسرے انداز سے زندگی گزارنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں. آخری بات، مختلف نظام کار میں ایک خوبصورت نظام پانی کا ہے. اس نظام پہ غور و فکر زندگی اور موت کی بہت سی حقیقتوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کی توفیق دے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.